ڈاکٹر فرا. اور سب سے پہلے میں دوبارہ سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گی اتیاس ہربل ہیلتھ کیئر کی طرف سے نسیم قاسمی صاحب کا اور ان کی اہلیہ ڈاکٹر سائمہ قاسم کا. تو سر کے سامنے ہم سر سے سیکھتے ہیں. سر کے سامنے آنے کے بعد میری دل کی دھڑکنیں اتنی تیز ہو گئی تھیں کہ مجھ سے بالکل بھی کچھ بھی نہیں بولا جا رہا تھا اور میں سب بھول گئی تھی کہ مجھے سر کو انٹروڈیوس کیسے کروانا ہے. سر کی یعنی احترام میں گفتگو جو میں نے سوچ کے رکھا ہوا تھا مجھے بولنا ہے, پریزنٹیشن دینی ہے, سر سامنے بیٹھے ہوئے تھے, میں سب بھول کے کھڑی ہو گئی تھی یہاں پہ. تو سب سے پہلے تو میں اگین شکریہ ادا کرنا چاہوں گی نسیم قاسمی صاحب کا, ڈاکٹر سائمہ صاحبہ کا, ابو بکر بھائی کا کہ انہوں نے یہاں پر ہمارے اس کلینک میں اتیاس ہربل ہیلتھ کیئر میں آ کے اپنی ورک شاپ رکھی ہے, اتنا اچھا 3 روزہ جو ہے اہتمام کیا ہے. اور ڈاکٹر فرا نے بھی بہت اچھا بولا. اور مجھے جو تھوڑا بہت ڈیٹیل دینے کے لیے بتایا گیا ہے وہ یہ کہ ہمارے معاشرے میں خواتین کو جو بیماریاں لاحق ہو رہی ہیں اتنی زیادہ تعداد میں پھیل رہی ہیں اور اس کو کیسے کیور کرنا ہے. تو اس پہ میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہوں گی کہ آج سے کچھ سالوں قبل جو ہے ہمارے انوائرمنٹ میں اتنی زیادہ ریڈیشنس نہیں تھیں. یہ ٹاپک بولنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ بھی ہمارے یعنی ہماری زندگی پہ بہت زیادہ اثر انداز ہو رہی ہے. یہ جو موبائل ہے, لیپ ٹاپس ہیں, وائی فائی ہیں, یہ ساری چیزیں اتنی زیادہ ریڈیشنس کریٹ کر رہی ہوتی ہیں جو ہمارے جسم پہ مرتب کر رہی ہیں بد اثرات. اس میں سب سے پہلے ہمارے اسٹریس لیول کو بڑھا رہی ہوتی ہے. اسٹریس لیول کے بڑھنے کی وجہ سے ہمارے مسکولر سسٹم کی ورکنگ بہت زیادہ تیز ہو جاتی ہے. یعنی وہ بہت زیادہ ورک آؤٹ کرتا ہے. اور اس کے اگینسٹ جو اس کے برعکس جو ہے ہماری ناقص غذائیں, یعنی کہ متوازن غذا نہ لینے کی وجہ سے ہمارے جو آرگنس ہیں, جو اسٹریس لیول اور مسکولر ڈس آرڈر کی وجہ سے آرگنس جو ہیں وہ ویک ہو رہے ہیں اور مختلف امراض کا سبب بن رہے ہیں. اب آپ بازاری کھانے اور فاسٹ فوڈ کی بات کریں یا وہ مسالہ جو خواتین گھر پہ کھانے پکانے کے لیے لاتی ہیں ان میں سوڈیم, پروٹین, مونوسوڈیم اتنی وافر مقدار میں ہوتی ہیں کہ سب سے پہلے اس سے سر درد, بدہضمی, بلڈ پریشر, ایسڈ ریفلیکس, یہ ساری چیزیں تو نارملی یعنی ڈائگنوز ہو رہی ہوتی ہیں. اب اس کے علاوہ اگر بات کرتے ہیں تو یہ فاسٹ فوڈ ہو گیا, کولڈ ڈرنکس ہو گئیں, یا پھر بہت زیادہ انہیلدی فیٹس کا جو استعمال ہماری غذاؤں میں آج کل بہت زیادہ کامنلی ٹرینڈ میں چل رہا ہے. یہ نہ صرف ہمارے جسم میں غذائیت کو جذب ہونے نہیں دیتی, یعنی وہ ہمارے جسم کا حصہ بننے نہیں دیتی, ایون کہ وہ فیٹ وزن بڑھانے کا کام اور اس طرح کا سائیڈ افیکٹس دے رہی ہوتی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آج کل ہمارے معاشرے میں جو ہے خواتین اور ٹین ایجز بچیاں ہارمونل ڈس بیلنس, ہارمونل پرابلمس کا شکار ہو رہی ہیں. ریپروڈکٹیو سسٹمز میں جو ان کا ہارمون ڈسٹرب ہو رہا ہے, تو PCOS جیسے بیماری ہو گئی, انریگولر جو پیریڈس ہو گئے, مس کیریجز ہو گئے, انمیچیور پریگنینسی ہو گئی, یہ چیز اس کی شرح دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. اور اس کی جو بیسک وجہ ہے وہ یہی ناقص غذائیں ہیں. یہی ناقص غذائیں جو ہوتی ہیں اس کی وجہ سے ہمارے جسموں میں جو ہے سردی اور خشکی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور حرارت کی کمی واقع ہو جاتی ہے. اور یہ چیزیں دوسرے جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ پیشنٹ کو نہیں اس طرح سے بتا رہے ہوتے ہیں. یہ ہمارے طب ہی ایک وہ واحد پلیٹ فارم ہے جو بتا رہا ہوتا ہے کہ جی یہ سردی خشکی بڑھ جانے کی وجہ سے جسم میں جو حرارت کی کمی ہو گئی ہے آپ کی, تو یہ جو بلغم, ریشہ اور چربی جو جمع ہو رہی ہے آپ کے جسم میں وہ آہستہ آہستہ گلٹیوں اور رسولیوں کی شکل اختیار کر لیتی ہیں. اور پھر وہی ہوتا ہے کہ یہ سسٹ اور فائبرائڈز جیسی جو بیماریاں ڈائگنوز ہو رہی ہیں پریشانی کا باعث بن رہی ہیں. اور اس کے لیے ڈاکٹرز کے پاس جو پیشنٹس جاتی ہیں تو ان کو صرف اور صرف سرجری کا بول دیا جاتا ہے, ان کے پاس اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا ہے. فیمیل کو یعنی وہ جو ایک ہیلتھ کی طرف, نیچر کی طرف لانا ہے, اس کے بجائے وہ ان کو سرجری کی طرف لے کر جا رہے ہوتے ہیں. ہمارے پاس بہت سارے انکاؤنٹیبل ایسے پیشنٹس آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی ہم سرجری اور آپریشن کے مرحلے سے گزر کر یہاں آئے, پھر اگین وہ جو ہے وہ سسٹ اور فائبرائڈ جیسے مسئلے اور مسائل کا شکار ہے. اور صرف طب میں, حکمت میں, ہربل میں ہی وہ علاج ہے کہ جس میں پراپر مریضوں کو جو ہے ٹریٹ کیا جاتا ہے نیچرلی طریقے سے, اس میں کوئی سرجری نہیں ہوتی ہے. ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر میں اب دوسرا یعنی جو دوسرا وے آف ڈیزیز ہے وہ یہ ہے کہ یہی بلغمی اور صداوی جو مادے ہوتے ہیں جو ہمارے جسم میں جمع ہو رہے ہوتے ہیں, رک رہے ہوتے ہیں خون میں, رک کر وہ خون کو گاڑھا کر رہے ہوتے ہیں. یہ سیکنڈ جو اس کے ہمارے نروس سسٹم جو ہے اس کو خراب کر رہے ہوتے ہیں اور خون سے جو ہے کیلشیم کو, فاسفورس کو, ان کو بالکل انسفیشینٹ کر رہے ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے ہمارے پٹھوں میں اکڑاؤ, تناؤ اور یہ ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں. اور مسکولر اسپازم آج کل کتنا کامنلی ہے, جینٹس
جو ہیوی ورک کرتے ہیں یا ان کی ڈائٹ باہر کی ہوتی ہے, جو ہوٹلنگ وغیرہ زیادہ کر رہے ہوتے ہیں, یا لیڈیز جو اس طرح کی غذائیں جو باہر کی ہوٹل کے کھانے یا اس طرح کی ناقص غذائیں, غیر متوازن غذائیں کھا رہی ہوتی ہیں, ان میں بھی یہ بہت زیادہ کامنلی ڈائگنوز ہو رہا ہے مسکولر اسپازم, مسکولر ایشوز, جو کہ ان کو ان کے ریپروڈکٹیو سسٹم میں بھی بہت زیادہ ڈس آرڈرس لا رہے ہیں. یہ رسولیاں, سسٹ اور فائبرائڈس کی جو ریزنس بن رہے ہیں وہ یہی ناقص غذائیں بن رہی ہیں. تو اس سلسلے میں یہی کہنا چاہوں گی کہ سب سے پہلے جو ایک نیچر ہے, نیچر سے جو سب ہٹ گئے ہیں, خواتین میں جو زیادہ تر پرابلمس اتنی زیادہ ڈائگنوز ہو رہی ہیں, بیماریاں بڑھ رہی ہیں, وہ نیچر سے دوری ہے. مارننگ واک نہیں ہے, مارننگ میں بریک فاسٹ ٹائم سے نہیں ہے, رات کی نیند پراپر نہیں ہے, اور جتنی بھی فاسٹ فوڈ اور اس قسم کی غذاؤں کا استعمال ہے, یہ ساری چیزیں ہمیں انہیلدی کر رہی ہیں, اور یہی ہمارے معاشرے میں آج کل بگاڑ کا ذریعہ ہے. اس کے لیے نیچر کی طرف لانا, یا ان خواتین کو یہ کاؤنسلنگ کرنا, یا ان کو یہ بتانا کہ نیچر سے دوری ہی یعنی غذائی بگاڑ ہی جو ہے آپ کی بیماریوں کا سبب بن رہا ہے. تو نیچر پہ لانا, غذا کے اوپر لانا, غذا سے ایک یعنی سب کو ٹریٹ کرنا, یہ ہی طب کا مشن ہے. اور طب اسی طرح سے لوگوں کو یہ اویئرنیس دے رہا ہے کہ غذا, علاج بالغذا سب سے بہترین وہ علاج ہے جو آپ کو نیچر کے قریب لا رہا ہے. اور جب تک ہم اپنی روٹین کو یعنی غیر معیاری غذاؤں کو نہیں چینج کریں گے, یا نامناسب طرز زندگی جو ہم لوگوں نے بنا لی ہے, موبائل کا ایکسیس استعمال, رات کو لیٹ نائٹ کھانا کھانا, لیٹ سونا, مارننگ میں دیر سے اٹھنا, یہ ساری چیزیں, یہ روٹین جب تک ہم چینج نہیں کریں گے, ہم اچھی سے اچھی غذا کھا لیں, ہم مہنگی سے مہنگی دوا کھا لیں, ہم کیور نہیں ہو سکتے, ہم یعنی صحت یاب نہیں ہو سکتے. پھر وہ صرف وہی ہے کہ ہم صرف کوئی دوا لے رہے ہیں یا کھا رہے ہیں یا ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں انف. جیسے بات ہوگی کہ وہ بندہ معالج نہیں ہے جو صرف دوا ساز ہے نا. معالج تو وہ ہوتا ہے جو آپ کو گائیڈ کرے گا, آپ کو نیچر کی طرف لے کر آئے گا, آپ کے جو جسم میں جو بگاڑ ہے, آپ کی غذا میں جو تبدیلی لانی ہے اس طرف لے کر آئے گا. تو جب تک ہم اپنے آپ کو نیچر کے قریب ترین نہیں کریں گے, ٹائم سے متوازن غذا ٹائم سے لینا. دیکھیں اچھی غذا سب لوگ لے رہے ہوتے ہیں, لیکن اس کا متوازن ہونے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس میں ہر چیز انکلوڈ ہو, فروٹس بھی, ویجیٹیبلس بھی, منرلس بھی, فائبر بھی, ہر چیز ہو. اور ایک ٹائم کا مطلب ہوتا ہے صبح سحری میں اٹھنا, یا آپ جب تک یعنی رات کو جلدی نہیں سوتے. میں چھوٹی سی بات یہاں پہ انکلوڈ کرنا چاہوں گی کہ جب ہم رات میں اپنے ٹائم سے نہیں سوتے اور صبح نہیں اٹھتے, تو ہمارے یہ جو آج کل بہت زیادہ کامن ہوتا جا رہا ہے سلپ ڈس آرڈر, جی راتوں کو نیند نہیں آ رہی ہے کیونکہ ہیبیچول ہو گئے نا, تو راتوں کو نیند نہیں آ رہی, سلپ ڈس آرڈر کی پرابلمس, وہ اسٹریس اور انزائٹی کی طرف جا رہا ہے. صرف موبائل کی وجہ سے ہمیں اتنا اسٹریس آ رہا ہے کہ ہمارے مسکولر سسٹم اتنے ڈسٹرب ہو رہے ہیں. تو یہ جو انزائٹی اور ڈپریشن جیسی چیزیں ہیں, یہ کریٹ کر رہا ہے کہ رات کی نیند آپ کی پوری نہیں ہو رہی ہے. اور جو ہمارے پینل گلینڈ سے, دماغ میں ایک گلینڈ ہوتا ہے پینل گلینڈ, وہ ایک ہارمون ریلیز کر رہا ہوتا ہے میلاٹونن, وہ سلپ ڈس آرڈر کے لیے اس کے ڈاکٹرز میڈیسنز دے رہے ہوتے ہیں, یعنی وہ اینٹی ڈپریشنس کے لیے. تو کیوں ہم اپنی غذا اور اپنے سلپ ٹائمنگ سے اس چیز کو کیوں نہیں مینٹین کرتے؟ کیونکہ وہ صرف اور صرف اس ہارمون کے ڈسٹرب یعنی ایکسس فارم میں ہونے کی وجہ سے بندہ اتنا لیتھارجک ہو جاتا ہے کہ سارا دن سویا پڑا رہتا ہے, یعنی اس کو کوئی کام کرنے کا دل نہیں کرتا. اور اس کی ڈیفیشینسی اگر ہو جائے تو وہ آپ کے ڈائجیشن کو, آپ کے یعنی آپ کے جسم کی ہر آرگن کو اتنا متاثر کر رہا ہوتا ہے کہ اگر اس کی میں ڈیٹیل لے کر بیٹھ جاؤں تو شاید میں ابو بکر بھائی کو جو ہے دعوت نہ دے سکوں. اور وہ ہمارے بہت استادوں کی طرح ہیں, ہم لوگ تو شاگرد ہیں, چھوٹے ہیں, سیکھتے رہیں گے اور ہمیشہ ہی سیکھتے رہیں گے. تو جتنا بھی اب آپ لوگوں کے سامنے بولنے میں پہلے تو میں بہت زیادہ دل کی دھڑکن بڑھی ہوئی تھی, کانپ رہی تھی, لیکن ابھی ہمت کر کے بولا ہے تھوڑا سا. اور میں چاہوں گی کہ یہ اویئرنیس, یہ چیز کہ ہمیں نیچر سے دور نہیں ہونا چاہیے. جب تک ہم اپنے روٹینز کو نیچر پہ نہیں لاتے, جب تک ہم اپنی غذا کو متوازن کر کے ٹائملی صبح دوپہر شام اسکپ کرنا کوئی بھی ڈائٹ نہیں ہے. آپ کی ڈائٹ یہ نہیں ہے کہ آپ نے دن کا کھانا چھوڑ دیا, رات کو لیٹ نائٹ کھا لیا. متوازن غذا ٹائم سے لینا, ٹائم سے سونا, ٹائم سے اٹھنا, واک کرنا, یہ ساری چیزیں انکلوڈ ہیں آپ کی صحت, اچھی صحت کی طرف لوٹنے کے لیے, یا آپ کی اچھی صحت کے لیے. اسی کے ساتھ میں ابو بکر بھائی کو یہاں پر دعوت دوں گی. ابو بکر بھائی یہاں پر آئیں گے. اور سر بہت معذرت, اس وقت میں آپ کے سامنے کھڑی ہوئی, مجھ سے بالکل بھی نہیں بولا گیا. اور جزاک اللہ.